سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد ماضي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے کسی غرض سے آپ کے گھر تشریف لائیں، لیکن جب آپ گھر میں تشریف لائیں دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا گریہ فرما رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھی تو وہ سخت پریشان ہو گئی کہ آخر کیا وجہ ہے، میرے بابا جو ہے اس قدر غمگان، اس قدر روتے دیکھا میں نے پہلے کبھی نہیں اتنا گریہ۔ تو عرض کی کہ بابا کیا وجہ ہے آپ اس طرح سخت پریشان ہیں اور آپ رو رہے ہیں؟ ظاہر ہے رونا اور غم کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں، زیادہ جس کو بھی آپ روتا دیکھیں گے یا پریشان حال دیکھیں گے تو ایک دم خیال یہ جاتا ہے کہ بھئی یا تو کچھ بیمار ہے یا کوئی گھریلو پریشانی ہے یا کوئی بچوں کی طرف سے پریشانی ہے یا اولاد کی طرف سے پریشانی ہے۔ اتنا بڑا غم تو ادھر ہی ہو سکتا ہے جہاں بہت زیادہ محبت ہو انسان کو، کسی سے محبت ہو اور اس کے بارے میں انسان کچھ چیز سن لے تو ظاہر ہے پھر انسان گریہ بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ یہ آدمی سوچتا ہے، خیال تو یہی جاتا ہے۔ تو جب آپ نے بھی پوچھا کہ ہمارا غم ہے، اولاد کا غم ہے، نواسوں کا غم ہے، کیونکہ وہ ساری دنیا کے حالات دیکھیں تو دنیا اعتبار سے تو حالات ہی سارے غم والے تھے، جہاں کبھی کھانے کو نہ ہو، کبھی پہننے کو نہ ہو، پانی پینے کو نہ ہو، کپڑے پہننے کے لیے نہ ہو۔ یہ اندازہ انسان کو ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ آپ کو ان سے بھی زیادہ محبت تھی، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنی تکلیف سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ جس سے محبت تھی آپ اس کے لیے رو رہے تھے۔ بابا وہ کون ہو سکتے جو جن کے لیے آپ رو رہے ہیں؟ ہمارے فاطمہ وہ میری امت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پورے جہانوں کے ماں باپ یہی سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تمام کی محبتوں کو اگر جمع بھی کر لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت ان سے بھی کئی ہزار درجے بلند ہوتی ہے۔
یہ ایک ایسا یک طرفہ تعلق ہے کہ ایک تو اتنی محبت کرو، ایک بالکل بات ہی نہ کرے، محبت کی کبھی خیال بھی نہ کرے. سوچے کیا عجیب دستور ہے. ایک طرف تو اتنی محبت کی جائے کہ ماں باپ سب سے، بچوں سے، اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نبی محمد سے، اور اتنا گریسو جیسے. نہیں بابا، آپ امت سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن اس قدر رونا کیوں؟ تو فرمایا فاطمہ، میں نے اپنی امت کی عورتوں میں سے 6 امتوں پر عذاب دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جہنم میں. جب یہ عذاب میں نے دیکھا، ان عورتوں کو جو دیا جا رہا ہے 6 عورتیں، یعنی 6 عادتیں ایسی ہوں گی الگ الگ عورتوں میں جن پہ جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا. تو آپ سے فرمایا کہ وہ عذاب دیکھ کر میں برداشت نہیں کر سکا. میری محبت کا تقاضا یہی تھا کہ میں گریا کروں اور پریشان ہوں. آپ سب سمجھ فرمایا. تو فاطمہ زہرا نے کہا کہ یار کیسے گناہ ہوں گے وہ عورتوں کے جس کو آپ دیکھ کے اتنے تڑپ گئے ہیں، کس حال میں ہوں گی وہ سزاؤں پہ تو پتہ چلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے بتاتا ہوں کیا گناہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ان عورتوں کو عذاب دیا جا رہا تھا وہ حال بیان کیا. استغفر اللہ، کہ اس حال میں، اس گناہ پر عورت اس حال میں ہوگی. جو اتنی عورتیں یہ گناہ کریں گی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ خاص عورتوں کا اس میں ذکر ہے، لیکن مرد بھی کریں گے تو وہی سزا ہے. یاد رکھیں، علماء کرام لکھا ہے کہ مرد بھی کریں گے تو وہی سزا ہے. عورتوں کا بالخصوص دکھانا بتانا یہ تھا کہ یہ گناہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، وہ یہ گناہ بہت زیادہ کرتی ہے. تو اس لیے عنوان عورتوں ہی کا رکھا گیا، لیکن اگر مرد کریں گے تو ان مردوں کو یہ سزا ہے. ظاہر مرد بھی کرتے ہیں وہ، لیکن بالخصوص عورتوں کی طرف توجہ فرمائی گئی ہے. عورتیں ہی گناہ کرتی ہیں. تو بات تو یہ ہوئی کہ بھائی یہ گناہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات بتا رہے ہیں، آپ تو اس سے بھی بڑے بڑے حالات جانتے تھے اور دیکھتے تھے، ہمیں تو صرف وہی پہنچے جو آپ نے بتایا. تو گناہ اس لیے بتایا گیا، سزا اس لیے بتائی گئی، اس کے حالات اس لیے بتائے گئے کہ اگر ہم ان حالات کو جان جائیں تو پھر اس کی توبہ کریں اور آندے گناہ نہ کریں. جی وجہ ہے بتانے کی کہ اس قدر مجھے تکلیف ہوئی ہے تو اس حالت کو دیکھ کر جو انسان کو مرنے کے بعد اس حالت اس گناہ پر ہوگی. تو یہ سننے کے بعد گناہ ہے بھائیو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اس پہ بہت سخت احتیاط کرنا چاہیے. ہر گناہ کو غور سے سننا چاہیے. وقت نہیں ہے میں سارے گناہوں کو آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن کروں گا ضرور، کیونکہ بہت اہم چیز ہے یہ. کیونکہ یہ یاد رکھ لیں کہ عبادت ہی سب کچھ چیز نہیں ہے، بلکہ عبادت قبول ہو جائے وہ سب سے بڑی چیز ہے. اور ہماری عبادات کو پانی میں بالکل ضائع کر دیتے ہیں، وہ چیز گناہ ہے. تو عبادت بے شک کم ہو، لیکن منیہات کی طرف زیادہ توجہ ہو. جو چیز برباد کرنے والی اس کی طرف زیادہ توجہ ہو. رات تو میں ساری جاگ لوں، عبادت بھی کر لوں، لیکن صبح کے گناہوں کا میں توجہ نہ کروں، اس پہ سوچوں نہ کہ نہیں یار رات میں نے عبادت کر لی ہے تو ایک چھوٹی چیز ہے، میں غیبت کر لوں کسی کی، یا میں کسی جھوٹ بول لوں، کیا فرق پڑتا ہے. اس کے احساس میں نے بہت ساری رات عبادت کی ہے، لیکن ہم کیوں نہیں مانتے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز ختم کر دے گی اس بات کو. شیطان نفس کو ماننے کی تک لے ہی نہیں جاتا. تو یہ ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے بھائی. آپ لوگ ماشاءاللہ عبادت گزار لوگ ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، تو اس کو جب تک ہم اپنے اس سے زیادہ، یعنی ایک رات جاگے ہیں اگر ہم عبادت کے لیے، تو اس عبادت کو بچانے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے ایک رات سے بھی زیادہ مجاہدہ کرنا پڑے کہ کس طریقے سے ہماری عبادت خراب نہ ہو جائے اس گناہ سے. اتنی احتیاط کرنی چاہیے سورج نکلنے کے بعد صبح. صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا، بزرگان دین کا بھی یہ طریقہ تھا. اٹھنے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے چرپائیوں پر، اپنے بستروں پر، چٹائیوں پر. پہلے تو اپنی زندگی جو دن شروع ہونے والا تھا اس کے بارے میں ایک
اعضاء سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ تو مجھے جہنم میں نہ لے جانا، زبان تو مجھے جہنم میں نہ لے کے جانا، ہاتھ تو مجھے جہنم میں نہ لے کے جانا، پیٹ تو مجھے جہنم میں نہ لے کے جانا. تمام اعضاؤں کے بارے میں تنبیہ فرماتے تھے. پھر اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان سارے اعضاؤں کو ایسے کر دینا اس میں کوئی عذاب بھی ایسا نہ ہو جو مجھے جہنم کی طرف لے کے چلا جائے. اب میری حفاظت فرمانا کیونکہ میں عملی دنیا میں آنے والا ہوں. اب یہ اگلا وقت جو میرا گزرے گا صبح سے شام تک ایک عملی دنیا ہوگا جس میں جہنم بنے گی اور جنت بنے گی میری. تو میری اس کی حفاظت فرما. اس طریقے سے بات پہلا گناہ جو میں آپ کی خدمت بتاتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دختر عظیم کو دختر جان کو یہ بتایا جس سے بہت محبت کرتے تھے. کہتے میں نے ایک عورت کو عذاب میں دیکھا. اس گناہ کی وجہ گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ تھا اس کا چغلی اور جھوٹ. اب جو مرد کرے گا وہ بھی ہے، عورت کرے گا وہ بھی ہے. کیا گناہ ہے؟ چغلی اور جھوٹ. اس عورت کو یہ عادت تھی. اب جتنی بھی عورتوں کو یہ عادت ہوگی، جتنی بھی مردوں کو یہ عادت رہے گی، اس سے توبہ نہیں کریں گے تو سزا بتائی جا رہی ہے. بتانے والے کس درد سے بتا رہے ہیں، کس کریا کر کے بتا رہے ہیں، رو کر بتا رہے ہیں کہ اس حال میں کیا حال ہوگا انسان. چغلی، چغلی کیا چیز ہے؟ بیک بائٹنگ تو ہم جانتے ہیں، غیبت، بہتان بھی ہم جانتے ہیں. غیبت کو تو پتہ ہے غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی آدمی کے عیب کی، اس کے پیچھے برائی، وہ عیب ظاہر کرنا، ایسا عیب جو اس کے سامنے کہا جائے تو اس کو برا لگے. اس کے کیا نام ہے؟ غیبت، بیک بائٹنگ، غیبت. کسی بھائی میں کوئی عیب ہے، کسی عورت میں کوئی عیب ہے، میں جا کے اس کے دوسرے آدمی اس کے بارے میں بات کروں یا اس کے بارے میں کچھ ایسی بات کروں کہ جو اس کے سامنے بات کروں تو وہ ناراض ہو، اس کو برا لگے. اس کا نام کیا ہے؟ اگر وہ اس میں چیز نہیں ہے اور پھر ہم کہہ رہے ہیں وہ بات، وہ دو چیزیں ہوں گی، غیبت بھی ہوگی اور کیا ہوگی؟ بہتان بھی ہو گیا اور بڑھ گیا اوپر. اور اگر یہ دونوں چیزیں ہوئی جس میں غیبت بھی ہوگی اور بہتان بھی ہوگا، وہ کیا بنے گا؟ چغلی. استغفر اللہ. چغلی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، بہتان بھی پائے جاتے ہیں اور غیبت بھی پائی جاتی ہے. کیسی ہوتی ہے چغلی؟ چغلی میں وہ یہ کام ہوتا ہے کہ ہو رہی ہوتی غیبت اور وہ اس کو اپ کرتا ہے، اپ گریڈ کرتا ہے اس غیبت کو. کیا اس میں ایک اور نیت کرتا ہے. وہ شیطان تو آیا ہوتا ہے، غیبت آپ کرتے ہیں، وہ فرشتہ تو نہیں نہ کراتا. جھوٹ بولتے ہیں، فرشتہ تو نہیں نہ کراتا، شیطان نہیں کراتا. تو اس کو اپ گریڈ کرتا ہے وہ آدمی، وہیں چابی دے گا اس کو. اس عورت کو یا عورتوں خاص اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے عورتوں میں خاص گناہ ہے. اس عورت کو اس تماشے کرتی ہیں ہمیشہ بیٹھ کر، یہ اپ گریڈ کرے گا. بڑا کام بہت اونچا ہے، یہ تسبیح، وہ ذکر، فلاں اور یہ سب کچھ ہے، یہ خیرات، لیکن اس کے احتیاط ہے. اس پہ احتیاط نہیں، چاہے کتنی عبادت ہے، کہاں پہنچیں گی؟ وہ جو سزا بتائیں گے نبی اس سزا اس ہم بھی سن لیں. اس غیبت میں کیا ہے؟ اپ گریڈ کیسے کیا اس نے؟ اب وہ غیبت تو کر ہی رہا ہے، کسی کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ دوسرا کام. اس کی ایک نیت آگے بڑھی کہ یار اب یہ ہے کہ ان دو آدمیوں کے اندر جس کی میں غیبت کر رہا ہوں، جس کے سامنے کر رہا ہوں، ان کے آپس میں جھگڑا بھی ہونا چاہیے. ان کی گھر میں اتفاق کیسے ہے؟ یہ دو بھائی کیسے اتفاق سے رہ رہے ہیں؟ یعنی کہ دوستی توڑو کس طریقے سے. اس میں حسد بھی آ جاتی ہے. اس چغلی میں کیا آتی ہے؟ حسد بھی آ جاتی ہے کہ یار دیکھو یہ کیا ہے، اس کو تو جو ہے اس کی دوستی کو ختم کرنا چاہیے، اس کو گھر کو ختم کر دو. اور گھروں کے اندر یہ عورتوں میں بڑا معاملہ ہے، ساس کا، نند کا، اور جو معاملات کا یہ چلتا ہے، جو آپ نے یہ سب چیزیں. معاشرہ ہمارا ایسا ہے، اللہ نے اس طرح دیا ہے کہ اس میں یہ چیزیں بڑی عام ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کہ کسی ساس بھی خراب ہے، کسی کی نند خراب ہے، کسی کی بہو خراب ہے، کسی کا سسر خراب ہے. یہ
تو ایک لامحالہ چیز ہے ہمارے معاشرے، بس یہ تو ایک انٹرنیشنل سمجھ لیں، ہمارے میں بہت پرماننٹ ہے یہ چیز، ساتھ رہنا ہوتا ہے، ساتھ رہنے والی کام ہوتا ہے، اس میں سے کوئی الحمدللہ ان چیزوں کی کوئی احتیاط کر جائے عورت تو ولی اللہ ہے. مجاہدہ تو بہت بڑا ہے، مجاہدہ بہت بڑا ہے، لیکن الحمدللہ درجہ بھی بہت بڑا ہے اس کو، یہ بتا رہے، اور نہیں کریں گے تو گناہ ہی بہت بڑا ہے. اتنا بڑا ٹیسٹ انسان، بس ہم بیٹھے ہیں دوستوں میں بھی، بھئی اس کے تو کرو فوٹ ڈالو، اس کو فلاں کرو، دوستی کیوں چل رہی ہے، اس کے کاروبار کیوں صحیح چل رہا ہے، اس کے معاملات کیوں ہے. کوئی ملنے آیا کسی گھر میں، دیکھا خاوند میاں میں تو بڑی سی دوستی ہے ماشاءاللہ، بھئی کہاں سے کی آپ نے شادی؟ جی ہم تو آپ سے کر لیں. اب اس کے دل میں کھٹک ہوئی کہ یار ان کی تو اچھی خاصی دوستی بنی میاں بیوی کی، ہے صحیح رشتے دار، بہن بھی ہو سکتی ہے، صحیح بتا رہا ہوں، بہن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ گناہ جو ہے وہ بہت زبردست گناہ ہے، قریبی رشتے دار بھی ہو سکتا ہے. کھٹک کو سمجھ گیا یار میری بہن اور بھابھی جو ان میں اتخاب اس میں، اور عام گھروں میں یہ کرا دیتے ہیں سگی رشتے دار ہیں، ہوشیار رہیں چیز، ادھر ہمارا کام ادھر ہمارا کام، جھوٹ دماغ ادھر جھوٹ ماری. اور چغلی ایک ایسی چیز ہے کہ طوفان مچا دیتی ہے. میرا دل کرتا ہے ایک قصہ سناؤ آپ کو چغلی کا، تو بات پکی سمجھ آ جائے. بزرگوں نے یہ قصہ لکھا ہے، کتاب کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، ایک بہت بڑے عالم سے قصہ سنا ہے، اس لیے مستند قصہ ہے تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. بہت بڑے مفتی سے پاکستان دارالعلوم کے، ان سے سنا قصہ. پرانا زمانہ تھا، ایک غلام اور باندیوں کا زمانہ تھا. تو غلام خریدتے تھے لوگ، باندیاں خریدتے تھے گھر میں کام کرنے کے لیے. تو ایک شخص تھا، اچھا گھرانہ تھا، خوشحال گھرانہ تھا، نوکر کی ضرورت تھی، ہو گیا اچھا غلام کو خریدنا تھا. بھائی ٹھیک، اسے یہ غلام پسند آ گیا، اس نے کہا جی یہ غلام تو لے لیں، لیکن اچھے تاجر لوگ تھے کہ عیب بتاتے تھے ہر چیز کا. یہ تو استجارت کا سب سے بڑا معاملہ ہے، ہم عیب چھپاتے ہیں. نہیں جی بہت اچھا ہے جناب، یہ وہ سائڈ پیچھے رکھ لی، نہیں جی نہیں آپ لے کے تو جائیں، دیکھی جائے گی، اچھا واپس کر دینا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں. اس کا ٹھیک ہے، بڑے اخلاق سے مل رہے ہیں. اس نے لے لیا، وہاں جا کے دیکھا تو نیچے سے پتہ ہی نکلا اس کا. نہیں اس نے کہا تھا واپس، کہتے یہ تو آپ کر کے لائے، میں نے تو بالکل صحیح دیا تھا آپ کو. بڑے بڑے امیر تاجر ایسے کر جاتے ہیں، 5 پاؤنڈ کا سودا آپ کو واپس نہیں کریں گے. اگر آپ تاجر ہیں، ایک اصول کو یاد رکھنا، ایک سچا تاجر جو ہے اس کا حشر جو نبیین صدیقین کے ساتھ ہوگا. یہی کام چھاپڑی والا اگر سچا ہے، سچا سودا کرتا ہے، بہت اونچا درجہ ہے، لیکن بہت کم تاجروں میں ملیں گے آپ کو، بہت کم. آج کل تو خیر پتہ ہی نہیں ہو سکتا، سب سے خطرناک چیز تجارت ہے پیشہ. تو وہ سچا زمانہ تھا. اس نے یہ غلام تو آپ کو پسند ہے، یہ لے لیں غلام، پیسے مجھے دے دیں، اتنے پیسے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا عیب بتا دیتا ہوں. بیوی ساتھی ہو، آدمی ساتھی، جی کیا ہے اس میں؟ دیکھیں تو بڑا جوان کٹے خوبصورت آدمی، جس میں ایک ہے یہ چغلی کرتا ہے، بیچ رہا ہوں مال آپ کو تو بتا رہا ہوں، یہ بھی کوئی بات ہے چغلی، یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے، ہم تو پتہ نہیں سمجھے کیا ہے، اس میں کام نہیں کرتا. نہیں کہتا پام شام بہت بہترین، میں یہ تھوڑی اس کی یہ عادت ہے، چغلی کرتا ہے. اس نے میں لیتا ہوں غلام، کوئی بات نہیں، پیسے دے لے گی. اچھا خاصا کام کرتا رہا، بس جو اس کی عادت تھی وہ رنگ لے. پھر ایک دن جس میں عادت پڑ جائے، جس عورت میں آواز تو نہیں آتی، قرآن بھی کھول لیں گے، تسبیحات بھی کر لیں گے، اور جناب اللہ تفسیر بھی سننے چلے جائیں گے، اور مجموعے میں بیٹھیں گے، اور بڑے بڑے جناب دینی کام بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن جو گندی عادت ہے تب تک اس کا پتہ نہ چلے کہ اس کی سزا کیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ تمہیں بتائیں، کس سے نہیں بتائے، کہ جن کے گدروں کے اندر خوف ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتے کرتے، وہ ایک دم ان گناہوں کو سننے کے بعد خائف ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آج عورتیں جو سن رہی ہوں گی توبہ کر لیں گی. ذاکریں ہیں سارے ذکر کرنے والے. ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ دل کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ جب کوئی نصیحت پہنچتی ہے کسی انسان کو تو وہ ایک دم قبول کرتا ہے. جیسے آپ حضرات کرتے ہیں ماشاءاللہ، عمل کرتے ہیں، سوچ کے پیچھے بات سوچ، کیونکہ آپ ذاکر ہیں. ذکر کرنے کے بعد ایسا ہے کہ جیسے مشین ایک زمین ہے، اس میں بیج ڈالیں گے
تو زمین بنی ہوئی نہیں ہے، اس پہ کہاں اگے گا. لیکن ایک زمین ایسی اس کو بنایا گیا ہے، اس میں کھاد ڈالی گئی ہے، ٹھیک ٹھاک کیا گیا، اس میں آپ چلتے چلتے بھی اگر کوئی چیز ڈال دیں گے نا، گٹھلی آم کی گٹھلی آپ کھا رہے ہیں نا، اس زمین پہ آپ ایسے پھینک دیا، آگے دیکھیں وہی آم کی گٹھلی خود آپ کو پھل دینا شروع کر دے گی. تو کمال آم کی گٹھلی کا نہیں ہے، کمال کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ تو ذکر کرنے کے بعد تو دل کی زمین ایسے بن جاتی ہے کہ اللہ کے نام کی کوئی بھی گٹھلی ڈال دی جائے تو وہ درخت جنت تک چلا جاتا ہے. اتنا خوبصورت دل بن جاتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. ایک لمحے بھی اللہ کو ذکر کرنا چھوڑے، بڑی قیمتی چیز ہے. تو رنگ لایا اس نے، ان کی جو مالکن تھی اس سے اچھے خاصے تعلقات بھی تھے، دوستی بھی تھی اور نزدیک بھی تھا. اس نے جا کے سلام کیا، بیگم صاحب السلام، کیسے آج؟ آج تو میں آپ سے خاص، کیونکہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، میں تو آپ کو غلام ہوں اور میں آج آپ سے خاص بات کرنے آیا ہوں، لیکن شرط ہے بتانا نہ کسی کو، میری اور آپ کے راز کی بات ہے. اب یہ چگلی کا سٹائل ہے، بھی بتانا نہیں ہے، بس بہن میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرے درمیان ہے بہن، بالکل نہ بتانا. یہ بات ہے. یہ جو بھی شادی ہوئی ہے نا ان کی، یہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی. اور خود رشتے دار کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر جو کام شروع ہوا ہے کہ بھائی یہ بس بتانا نا کسی کو، اب تو میری مالکن ہے. نہیں میں کیوں بتاؤں؟ بھائی میں اس لیے بتا رہا ہوں، اللہ معاف کرے، مجھے بتانا تو نہیں چاہیے بالکل بھی. اب یہ سٹائل ہوتا ہے چغلی کا، مجھے کرنی نہیں چاہیے بات، تو کسی کی بات کرنا وہ اچھی بات ہے، لیکن جو ہم تک رہے گی، میں تو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. بس میری تو جنت بن جائے گی الحمدللہ، اپنی جنت بنا رہی ہے. جا کر رہے اس نے بیٹھ اس نے اسے تو بٹھا لیا اپنے پاس، قریب آ جائے. بات یہ ہے میاں صاحب ہے نا ان کے خامد، ہاں کیا کہتے دیکھو بتانا نا، پھر بھی کہتے نہیں، آدمی اچھے ہیں، آپ سے خیر کرتے ہی ہیں محبت، لیکن پاپتا ہوں مجھے تو پتہ ہے ساری راز کی بات کیا کہ یہ ایک اور عورت سے عشق لڑا رہے ہیں اور بڑے انقریب شادی کر لیں گے. اس کو تو روڑ کے شوٹ ہوگی، رونے لگی. کہتے ہیں اب یہ رونے کا وقت ہے، مجھے مروا گئے آپ. یہ ہوتا ہے نا عورتوں کا اسٹائل، رونا بہن رونا، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو یہ بات تو سن تسلی رونا، ابھی آگے بات تو مجھے کرنے دو. کہتے کون ہے کہاں؟ کہتے یہ ساری باتیں نہیں، بس کام کی بات تو میں بتا رہی ہوں. ایسا ہے کہ یہ جو ہے بھائی قصہ بڑا زبردست ہے، وہ شادی کرنے والے ہیں، بڑی جلدی شادی ہو جائے گی، لیکن کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے میں آپ کو ایک ترکیب بتا دیتی ہوں. حل ہے میرے پاس اس کا. یہ کیا حل ہے؟ بتاؤ جلدی بتاؤ. کہتا حل یہ ہے کہ تم اس طرح کرنا، جب رات کو آئے نا تمہارا خامد، ان کی داڑھی کے جو نیچے بال ہیں، نیچے والے، اس میں سے 2 بال کاٹ لینا بس، اور 2 بال کاٹ کے تم نے اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے، انشاءاللہ کہیں بھی نہیں جائے گا. میں نے بڑا نسخہ بتایا، یہ مجھے بڑے بزرگوں نے بتائی تھی یہ بات. بہن یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہوں بس کام تیرا بن جائے گا، اور کچھ بات نہیں، گھبرانے کی بات. اس نے اچھا کہتا ٹھیک ہے آج ہی رات کرنا ہی کام، آج کے بعد لیٹ نہیں کرنا ورنہ شادی نکاح ہو جائے گا اس کا. ٹھیک. اب ادھر سے چغلی خور دوسری کی طرف جاتا ہے. السلام میاں صاحب، بہت دن سے سوچتا تھا میں آپ سے کوئی بات کروں، آپ کا غلام جو ہوا آپ کا کھاتا ہوں، آپ کی روٹی کھاتا ہوں، آپ سے وفا نہیں کروں گا تو کس سے وفا کروں؟ بتائیں کیا مانا؟ کہتے سائڈ پر ذرا، دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، چغلی والے سے باتیں کرتے ہیں. یہ دیواروں کا کان بہت ضروری بات ہے، کیونکہ اگر یہ بات پتہ لگ گئی تو آپ بھی نہیں مجھے بچا سکتے، میں تو گیا کام سے. چل تو بتا. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جی آپ کی بیوی جو ہے وہ بہت خراب عورت ہے، اس کا تعلقات ہے کسی سے. تحجد گزارے تھے. یہ کیسے آپ بتا رہے ہیں؟ کہتے میں تو ثبوت سے بات کر رہا ہوں آپ سے، اور نہ وہ کسی گردن کاٹ دیں میں تو آپ کی کیسے؟ وہ تو جو تیش میں ہے برا حال، اس کا تو صبر صبر صبر، علاج میرے پاس ہے. اس نے کیا کہ آج آپ دیکھ لیں، پروف میں آپ کو دیتا ہوں، آج آپ سونے جائیں، سونا نہ بس خراٹے مارنے لگنا، دیکھنا آج اس کا پروگرام ہے آپ کو قتل کرنے کا، اور اس آدمی کے ساتھ چلی جائے گی. بولے انا للہ و انا الیہ راجعون. گناہ سمجھ آ رہے ہیں نا کیسے؟ سچی توبہ کریں، یہ کام کبھی نہیں کرنا زندگی میں، یہ کام نہ کرنا.
بہت دور لے جاتا ہے، کروڑوں گنا سے پیدا کر دیتا ہے. وہ جو جناب تھا اس نے کہا اچھا، کہتا ٹھیک ہے آج ہی رات آپ دیکھ لیں گے جناب، بس دیکھیں کیا تماشا. وہ بیچارہ سونے گیا اور اس نے خراٹے مارنے شروع کر دیے دیکھنے کے لیے کہ میری بیوی کو میں آج کیا کرتی ہوں. ادھر بیوی کا پروگرام یہ تھا کہ اس نے 2 بال کاٹنے تھے گلے کے، وہ اس طرح لے کے آگے گلے کے بال کاٹنے کے لیے. اس نے جب دیکھا خاوند سو گیا، اور جیسے ہی اس نے نیچے کی طرف رکھا اس نے ہاتھ پکڑ لیا. تو بالکل سچ کہہ رہا تھا، یہ تو مجھے آج قتل کرنے ہے یہ. اور جناب غصے کے اندر اسی چھری سے اس عورت کو ختم کر دیا. اور جو قتل ہوئی تو جناب شروع مچا اس کے جو گھر والے تھے عورت کے، ہوا انہوں نے غصے میں آ کے اس آدمی کو قتل کر دیا. دونوں خاندان کھڑے ہو گئے اور جناب خون کی دھاریاں بہہ گئی وہاں پر. اس روایت میں لکھا ہے یہ ہلکی سی کہانی ہے جس سے انسان بہت بڑا سبق سیکھ سکتا ہے. یہ ایک گناہ ہے، اور اگر ہر گناہ کو آدمی اٹھا کے دیکھے تو اس کا انجام تو یہ کم ہے جو آخرت میں ہو اس کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گریہ فرما رہے ہیں، جو چیخ رہے ہیں، جو رو رہے ہیں، وہ اس گناہ کو دیکھ کر رہے تھے. اتنے بڑے گناہ کو مجھے بتائیں کون سی چیز بچا سکتی ہے، کون سی عبادت بچا سکتی ہے اگر مجھ میں یہ گناہ ہے. اور کتنا عام ہے یہ گناہ آج، کس قدر لوگ یہ کام کر جاتے ہیں، بڑے بڑے سمجھدار لوگ کرتے ہیں. فرمایا یہ جو گناہ کر رہے تھے اس عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کو عذاب کیا مل رہا ہے. عذاب دیکھیں کیا تھا، مرد یا عورت کیا عذاب ہوگا اس کا. تو میں اس عورت کا میں نے عذاب دیکھا ہے کہ اس کو جہنم کے اندر، اللہ اکبر، اس عورت کو جو ہے اس کی شکل خنزیر کی بنا دی گئی ہے، اور اس کا پورا جسم جو ہے گدھے کا ہے، اور اس کے اوپر اژدہے اور بڑے بڑے جانور بچھو قسم کی چیزیں وہ اس کو چیر رہی ہیں، کاٹ رہی ہیں، اور اس کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے. 3 عذاب ہوتا ہے. اور پھر رونے لگے نبی کے وسلم. رونے کی وجہ یہ ہے، آپ یہ سوچیں، رونے کی وجہ یہ ہے خدا نہ خواستہ کل کو مجھے آپ کو پتہ چلے کہ میرے بیٹا یہ ہو رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے. ہنسیں گے آپ، روئیں گے. جتنی نزدیک محبت ہوگی آدمی اتنا طرف جائے گا. تو سرکار اس میں کس قدر محبت ہے امت کے عورتوں اور مردوں کے ساتھ، اس قدر گریہ فرما رہے ہیں کہ کیا حال ہوگا میرے اتنا، یعنی خون کے رشتے سے بھی زیادہ آپ کو محبت ہے اپنی امت کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں، خدا کی قسم یہ امت اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں صرف آپ سنیں گے محبت کی وجہ سے قائم ہیں ہم لوگ، ورنہ حشر نہیں ہے ہمارا اس دنیا میں رہنے کا. زمین ہمارے گناہ دوستو اتنے کہ زمین ہمارا بوجھ نہیں سنبھال سکتی گناہ کے. جیسے قرآن کی آیت، ہم نے تو فضاؤں کو بھی گندا کیا، ہواؤں کو بھی گندا کیا. کہ میں پچھلے زمانے میں لوگ یہ فضاؤں میں کیسے گناہ کرے گی قوم. مجھے بتائیں جو آج کا جو جہاز ہے، بہترین سے بہترین جہاز جو سواری کو کتنا ہائی جا رہا ہے، کتنا اونچا جا رہا ہے، اس جہاز میں بیٹھ کے بھی غیبت اور چغلی ہوتی ہے. وہ ہوائیں کہتی ہیں اتنے اونچے کہ آج تک ہمارے ہاں تو کوئی گناہ کرنے والا نہیں آیا تھا. یہ کیسی امت ہے کہ وہاں تک بھی پہنچ گئی گناہ کرنے کے لیے. یہ عورتیں مر بیٹھے گناہ وہاں کر رہتے ہیں، سمندروں کے تہوں میں گناہ ہو رہتا ہے. کوئی چپا ایسا نہیں چھوڑا. واحد ہمارے بچنے کی ایک وجہ ہے، یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا. کم سے کم ایک کام تو کریں، ایک کام کریں، یاد رکھیں، ایک کام ضرور کر لیا کریں. سونے سے پہلے ایک تصویر درود شریف کی ضرور پڑھ لیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ایک درود شریف، چاہے کتنی گہری نیند آ رہی ہو، وضو ہو نہ ہو، لیکن کہہ کہ یا رسول اللہ ہمارا بہت حق ہے نبی کریم پر، بہت زیادہ نافرمانی کر کے میں اپنے نبی کی بڑا تنگ کر کے رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب میں اور آپ کی سنت کو قطع کرتے ہیں، جو ہمارے سوموار کو اور جمعرات کو ہمارے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں نبی پر کے، کیا میرے نام کو نہیں جانتے؟ کیا آپ کے نام کو نہیں جانتے ہوں گے؟ کیا آپ کو نہیں پہچانتے ہوں گے یہ شخص اس نے میری سنت کو توڑا ہے، اس سنت کا مذاق اڑایا ہے؟ سنت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جو اپنا سٹینڈرڈ دیا ہے محبت کا، آپ سے سنتے ہیں سب سے زیادہ محبت جو مجھے ہے اپنے اعمال میں وہ یہ ہے کہ لوگ میری نقل کریں. سبحان اللہ. تو جب ایک عاشق ہو جس کو محبت کا پتہ ہو کہ ایک مجھ سے محبت کرنے والے کو اس بات سے محبت ہے، تو جان جان کے اس کے سامنے وہ چیز کرے گا.
ہمیں تو ہر ہفتے ہر جمعرات سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال نامے جانے جا رہے ہیں. تو اس دن تو اتنی احتیاط ہو نبی اکرم سے سنت کی کہ کوئی چیز بھی ہماری سنت کے خلاف نہ ہو, کسی چیز کو ادا کرتے ہوئے نہ شرمائے. آج ہم اماموں سے شرماتے ہیں تو کل کے ہم توقع کرتے ہیں کہ اتنی اذیت دینے کے بعد اور تکلیف دینے کے بعد نبی پاک کی ہماری شفاعت ہم سے شفاعت کرائیں گے ہم سے. مجھے بتائیں, آپ نبی ایک قسم کے لباس کو پہنتے ہیں, آج شرماتے ہیں, ڈرتے ہیں. دنیا کیا کہے گی؟ پردہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ جو وقت ہے اس وقت دنیا کا, وہ آپ کو شرمانے کے لیے ہے, آپ کو روکنے کے لیے ہے. اگر آج ہم اس دنیا کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو قربان کر دیں, مجھے بتائیں کتنی تیزی سے وقت جا رہا ہے. آپ کو مجھے آئے ہوئے بتائیں 1 گھنٹہ ہونے والا ہی نہیں, کتنی گھنٹہ گزر گیا. یاد ہے آپ کو کہ عید آئی تھی, یاد ہے آپ کو کہ آپ نے قربانی کی ہے, یاد ہے آپ نے کہ ہم نے تکبیریں پڑھی تھیں, آج وہی ختم, عید بھی ختم. یاد ہے آپ کو بیٹھے تھے آگے اور صبح کا وقت تھا, فجر کے بعد ہم عید کے لیے تیاری وہاں بیٹھے تھے, کدھر گیا وہ وقت؟ کتنی دیر ہوگی اس کو؟ جمعہ, ہفتہ, اتوار, 4 دن. کیا آپ کو پتا ہے کہ 4 دنوں کے اندر ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ کتنی سنت پہ ہم نے عمل کیا, کتنے جھوٹ بولے, کتنی غیبتیں کی, کتنی لوگوں کے خلاف ہم نے دشمنی کی, کتنے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیز, وہ عمل جس سے امام الانبیاء اس عمل کو دیکھ کے باغ ہوئے تھے, خوش ہو جاتے. اور خاص طور پر اس وقت پہ ایسی جگہ پر, ایسے ماحول میں, ایسے آدمی نے, اس انسان نے میری سنت کو زندہ کیا. سبحان اللہ, کیا راحت ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا معلوم جی یہ آدمی جو تھا سنتا تھا جی, عمل نہیں کرتا. کیوں؟ کہتا تھا جی آپ سے بڑی محبت ہے, دروشی بھی پڑھ لیتا تھا, لیکن جس سے آپ محبت کرتے تھے سن لیتا تھا, ضرورت نہیں ہے کہ وہ کام کر لے گا, ہمت نہیں پڑتی تھی. مجھے بتائیں ہماری ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ دل نہیں بنا ابھی ہمارا, ابھی زرخیز نہیں ہوا ہے دل کی زمین. صحیح کہہ رہا ہوں نا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کی تقریر تو نہیں کر رہا, نہ میں کوئی کہ غم کی باتیں کر رہا ہوں دوست. یہ حدیث ہی ایسی ہے, جہاں کوئی چیز آپ کو روک رہی ہو, کیا آپ مسواک کے بغیر ہم وضو کر رہے ہیں, رک جائیں کہ کیا چیز مجھے روک رہی ہے. میں کر جماعت سے ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں, امامہ نہیں پہنے ہوئے, لباس نہیں پہنا ہوا, جس چیز کو سکا ناپسند کی ہے ہم اس کے ساتھ جمعے پڑھنے جا رہے ہیں, عید پڑھنے جا رہے ہیں, قرآن پڑھنے بیٹھے, سجدے کر رہے ہیں. اللہ کے بندے, جس کو تو سجدہ کر رہے رب کو, اس رب کو رب سے ملایا کس نے؟ رب سے ملایا کس نے؟ واسطہ کس کا ہے؟ لا الہ الا اللہ تو نہیں, محمد رسول اللہ. جس کے دل میں اتنی محبت نہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا تبلیغ ہوئی, کیا بات ہوئی, کیا باز ہوئی, کیا تقریر ہوئی. یہی سٹوری نہ سمجھ سکے ہم, ساری زندگی ہماری بیت گئی. میرے بھائی سوچو, ہزاروں رمضان چلا گئے, ہزاروں چیزیں چلے گئی, ہزاروں عیدیں چلے گئی, ہم یہی نہیں سمجھ سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے نبی ہم کی سنتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے بھائی. اور پھر یہ ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں پہچان سکے کہ ہمارے میں یہ عمل کیوں نہیں کر رہے. ایک آدمی مجھے نماز کیوں نہیں پڑھ رہا, وہ نماز کی ریزن بتائے گا, یا یہ وہ کہتا ہی نہیں کہتا, تو نماز کیوں نہیں پڑھتا, یار یہ وجہ ہے, تو فلاں وجہ, نیند آتی, فلاں آتی. آج سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ, میں اپنے سے مخاطب ہوں, آپ تو نیک آدمی, میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ بھائی تو سنت پہ عمل کیوں نہیں کر رہا, کیا چیز تجھے روک رہی ہے, کیا ریزن ہے اس کی؟ اس کا جواب میں خود دیتا ہوں, جی اہمیت نہیں ہے اس کی, کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے نزدیک اس کی, دنیا کی بعد میں آتی ہے, ویلیو نہیں جی ہمارے کچھ نہ تھی. نماز جو پڑھ لیا, اتنے کام جو ہم نے کر لیے, اور مال جا رہے ہیں ہمارے, اس اندر تو ہمارا ہے سب کچھ, وہ تو جگہ درواری ایسے ہے کہ جو اندر ہی باہر سب نکل جاتا ہے, ظاہر باطن کھلا ہوتا ہے وہاں. تو جس کے پاس یہاں سے اڑ کے ہمارا پوری ہسٹری جا رہی ہے, تو کیا اس پہ طاقت اتنی نہیں دی ہوگی اللہ پاک نے کہ کھول دیتا ہو اللہ تعالیٰ سارا سینہ کہ یہ تو یہ ہے بھائی, اندر میں تجھے دکھاتا ہوں, اس کے اسکین کرتا ہوں. کیا ناممکن چیز ہے اللہ کے نزدیک. تو بات یہ ہے کہ بہت ضروری چیز ہے
کہ نبی پاک تو ہمارے لیے رو رہے ہیں اس گناہ پر، جہنم میں جا رہے ہیں، ہمیں اتنا بھی خیال نہیں کہ ہمارا اپنے آقا کو خوش کریں. تو ایک عمل کیا بتایا میں نے آپ کو، آقا کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے، بھول گئے؟ سوتے میں ضرور ایک خیال، دن میں پڑھ نہیں تھا لیکن سوتے وقت جو ہے بستر پہ، آقا تیرا بڑا احسان ہے، تجھ پہ درود پڑھ کے سوتا ہوں. ایک تشریح صلی اللہ علیہ پورا درود شریف، لمبے درود میں نہ پڑھیں کہ وہ انہوں نے یہ پڑھا تھا تو ہم بھی یہ درود پڑھ لیں، وہ 40 درود پڑھ لیں، لمبے چپکوں میں نہ جائیں. نہیں، بس کیا ہے صلی اللہ، اس سے ہی ختم. امید کرتا ہوں انشاءاللہ 100 سے شروع کریں گے، 1000 سے آگے نکل جائیں گے آپ. جیسے مٹھائی کی پلیٹ آدمی رکھ دینا، بجی آپ نے ایک لڈو کھانا ہے، جی بالکل ایک کھاؤں گا، وہ لڈو سے چلتے گلاب جامن بالو شاہی پیڑا، یہ کیسا ہے جی، یہ کیسا ہے، پلیٹ ہی صاف کر جاتا ہے. تو یہ درود تو ان ہزاروں سے زیادہ میٹھا ہے، بولے سبحان اللہ. اس کی مٹھاس کیا ہے، انشاءاللہ 100 سے شروع کریں گے تو 1000 تک معاملہ رہ جائے گا، اور ہزاروں کو چھوڑیں. سبحان اللہ. درود شریف میں تو یہ ہے صرف کہ جو پڑھ کے سو جائے گا تو جس کے پر پڑھا گیا وہی زیارت کرا دیتا ہے، اور کہیں بھول گئے تو خود ہی فرما دیتے ہیں آج تم نے مجھ پہ درود کیوں نہیں بھیجا. بولے سبحان اللہ. تو میرے بھائیو، یہ جو میں نے گناہ بتایا ہے آپ خاص طور پر خواتین کو، کون سا گناہ ہے جی؟ اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. تو جب اس وقت رو رہے تھے اس گناہ سے، مجھے بتائیں اگر چغلی والے کسی عورت کے اعمال گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوموار کو یا جمعرات کو، آنے والی آج سوموار ہے نا، 3 دن کے بعد جمعرات آ جائے گی، تو ان میں ہمارے اعمال گئے، کسی عورت کے اعمال میں لکھا ہوگی تو بڑی چغل خور ہے جی. جو اس وقت رو رہے تھے بتایا اس میں، تو آج نبی کیا حال ہوگا اس عورت کے بارے میں مجھے بتائیں، اس مرد کے بارے میں کیا حال ہوگا، اتنا ذلیل آدمی. اور آج کے بعد جب اس سبق کو دہرایا گیا ہے، یہ سبق کیا ہوا ہے، دہرایا، ریمائنڈ کیا ہے ہمیں، اللہ کا دہرا دیا گیا اس سبق کو ہر مرد کو. جانتے تو ہم نے اس گناہ کو بھی بری چیز ہے پتہ ہے، کمپلیٹلی دہرایا گیا اس چیز کو. آج جب دہرا دیا گیا تو الحمدللہ. گھروں میں خواتین جب کام کریں تو آپ مرد سوچ جائیں، ایک دم جھگڑا شروع نہ کر دیں چگلیوں پر، فلاں یہ کر دیا، فلاں بہت قریبی رشتے دار کراتے ہیں کام، جی یاد خون والے رشتے. سوچ جائیں کہ یہ کیا کر رہی ہے، اس نے کیا کہا ہے. جب تک کنفرم نہ ہو جائے بات کسی سے، ایک ایکشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جذبات دلاتا ہے چگلی کرنے والا، دیکھو جی میں تو تیری یہ لگتی ہوں، دیکھو میں تو تیرا خون ہوں، میں تو تیری ماں ہوں، میں تیری بہن ہوں، اور وہ تو ایسی آئی ہوئی ہے باہر سے، بس وہ تجھے یہ کہہ رہی تھی، مجھے اس نے یہ کہا، لیکن ہمارے گھر سے نکل جا، تو بڑی ذلیل ہے. یعنی یہ لمبی سٹوری ہوتا نا، وہ آدمی کہتا اچھا اس کیا سیکھتا ہے، آ جائے مکہ. وہ بیوی کو مارا، وہ بیوی کہتی میں نے کیا کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چاہیے، طلاق دے دی. نہیں تو نے میری بہن کو کہا، اور پھر اس کو تھوڑے طلاق دے دی. میں حقیقت بتا رہا ہوں، وہی بہن ایسا تھوڑی کرنا چاہیے تھا، بیچاری کے ساتھ ظلم کیا تو نے، اسی کو کہہ دیں گے. دیکھو کیسا ہے، میرا بھائی بھی عجیب آدمی ہے، کوئی عورتوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، تو نے ظلم کیا اس کے ساتھ، یہ تو نہیں، میں نے کب کہا تھا تو ایسا کر، میں تو تھوڑی سی بات بتائی. یہ بہت بڑی چیز ہے جو بولی، ایک تو بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں گے، دوسرا یہ کہ الحمدللہ گھر بچ جائیں گے، معاشرہ بچ جائے گا، اور اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت آئے گی اس پر. دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے.